اس ملک میں جب پیسہ کمانے والے جب یہ الیکٹرانک میڈیا آیا جس کو ہم لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، یہ کس کے پاس ہے؟ ان تاجروں کے پاس ہے جنہوں نے دولت کمانے کا دستور بنا لیا ہے، اور یہ آخری لڑائی ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہم بہت اچھے ہیں، میں بالکل مولانا امیر جماعت کی بات سے متفق ہوں۔ کم سے کم میں نے تو اپنی زندگی میں یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہاں سچ کہنے والے لوگ خاموش ہو جائیں گے، چپکی لگ جائے گی ان کو دکھائی نہیں پڑے گا، مظلوموں کے آنسو نہیں دکھائی پڑیں گے، ان کے سینے میں درد نہیں اٹھے گا۔ جب انسان لنچ ہوگا، اس کے گھر میں جا کے یہ کہا جائے گا کہ تم نے کھایا کیا ہے، اخبار چھاپنے کو تیار نہیں۔ اپنی آخری عمر میں مجھے جب یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں دیش دروہی نہیں ہوں، دیش بھکت ہوں، تو مرنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ اس ملک میں جس نے ہم نے پوری دنیا کو ٹھکرایا، میرے بزرگوں نے اپنے خاندان کو بانٹ دیا، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ہو ہندوستانی؟ حضرات جو یہاں موجود ہیں، ان سب کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آنیسٹ میڈیا کی حیثیت سے اس ملک کو بچا لیں، خدا را بچا لیں، نہیں تو اس ملک میں اب کچھ بچا نہیں ہے۔ اور میرے لیے دردناک پہلو یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسے ملک میں مروں گا جہاں انسان کو انسان مار کر جشن مناتا ہو، جہاں انسان سے انسان مار کر حکومت جی بناتا ہو، جہاں ایک قوم سے نفرت کر کے حاکم بنتا ہو۔ ایسے ملک کا تصور ہم نے تو نہیں کیا تھا۔ تو ہواؤں کے رخ بدل دیتا ہے، اور جب وہ بک جاتا ہے تو زمین پہ ایک بوجھ ہوتا ہے۔ ہم نے یہی دیکھا ہے۔ ہم تو اس وقت کی صحافت کو جانتے ہیں، ہم نے پڑھا اور دیکھا۔ نہرو جی نے ایک اخبار نکالا، پیسہ کمانے کے لیے نہیں۔ گاندھی نے اخبار نکالا، ذہنوں کو بدلنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے نہیں۔ مولانا آزاد نے البلاغ کھولا، پیسہ کمانے کو نہیں۔ آج کی صحافت اور آج کا میڈیا مہاجن کھولتا ہے دولت کمانے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کیسے سمجھ جائے کہ ہم کس ملک میں ہیں اور کہاں ہیں۔ یہ پوری دنیا کا دستور ہے۔ اردو صحافت میں آج خالد انور صاحب موجود ہیں، بہترین صحافی ہیں، ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے۔ ملت ٹائمز نے بھی اردو صحافت کو سمجھا۔ صحافت وہ چیز ہے، میڈیا وہ چیز ہے جس کو سب سے پہلے ہمارے یہودیوں نے سمجھا۔ خلافت عثمانیہ کی تباہی کا باعث سب سے پہلے انہوں نے وہاں ایک اخبار نکالا۔ آپ کو تعجب ہوگا، اس اخبار کا نام حماس تھا، جو وہاں کی زبان ہے، اور وہاں سے انقلاب شروع کیا۔ پوری سلطنت الٹ کے رہ گئی۔ آج پوری دنیا پہ حاکم کون ہے؟ یہودی صحافت، میڈیا کے دنیا کے جو سب سے بڑے جو گروپ ہیں وہ سب یہودیوں کے پاس ہیں۔ اور جب یہ RSS نے سمجھ لیا کہ میڈیا کی اہمیت کیا ہے، تو ہماری زمین جب سے ہندوستان پہ قبضہ ہوا، ہماری زمین جہنم بن گئی۔ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ میڈیا کا رول کیا ہے۔ ہماری قوم خاص طور سے اس مسئلے پہ رہی کہ مسجد کی میناروں پہ لائٹیں کتنی لگائی جائیں اور شادی بیاہ میں پیسے کتنے خرچ کیے جائیں۔ ان کی یہ سمجھ میں آئے ہی نہیں کہ میڈیا ہی ذہنوں کو بدلتی ہے، میڈیا ہی انسان سے وحشی بناتی ہے اور وحشیوں کو انسان بناتی ہے۔ یہ اتنا اہم رول ہے، اور ملت ٹائمز نے جس طریقے سے ترقی کی ہے اس ملک میں، جب پیسہ کمانے والے جب یہ الیکٹرانک میڈیا آیا جس کو ہم لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، یہ کس کے پاس ہے؟
ان تاجروں کے پاس ہے جنہوں نے دولت کمانے کا دستور بنا لیا ہے. ان کو لگا کہ یہ اخبارات اور یہ چینل ہم اپنی دولت کے سہارے قبضہ کر لیں گے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا ہندوستان کے ہمارے بھائیوں کو، اور جس طرح کا ماحول تیار ہوا. ہمیں یاد ہے اپنے جوانی میں، بچپن میں، اردو کا ایک اخبار ماجد دریابادی صاحب کا نکلتا تھا، سکھ گلی. ایک بوسیدہ سے کاغذ پہ کالی روشنائی سے تحریر ہوتی تھی، وہ سینوں کو چیر دیتی تھی، ایک راہ دکھاتی تھی. قومی آواز ایک اخبار نکلتا تھا، ایک بوسیدہ سے اخبار پر، کاغذ پر. وہ دلوں کو چھوتا تھا، حقائق کو بیان کرتا تھا، ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، مظلوم کے لیے چلاتا تھا. آج کئی کلر کے اخبارات نکلتے ہیں، بڑے بڑے اشتہارات کے ساتھ نکلتے ہیں. ان کا اثر جو اس زمین پر، اس سماج پر پڑا ہے، اس کی ہم نے توجہ ہی نہیں کی. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم جا کہاں رہیں. اور جس ملک میں میڈیا کمبنل ہو جائے، ایک طرفہ ہو جائے، ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہ ہو، قلم لرزنے لگے، اس سماج کا ہونا کیا ہے سلامت ہیں. ابھی بہت سے لوگ ہیں، ہماری یہ بہن بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں، یقینی دور میں آپ کے سینے میں درد اٹھتا ہے جب آپ یہاں آئے. اور یہ آخری لڑائی ہے. اور یہ کہنا کہ ہم بہت اچھے ہیں، میں بالکل مولانا امیر جماعت کی بات سے متفق ہوں. کم سے کم میں نے تو اپنی زندگی میں یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہاں سچ کہنے والے لوگ خاموش ہو جائیں گے، چپکی لگ جائے گی ان کو دکھائی نہیں پڑے گا، مظلوموں کے آنسو نہیں دکھائی پڑیں گے، ان کے سینے میں درد نہیں اٹھے گا. جب انسان لنچ ہوگا، اس کے گھر میں جا کے یہ کہا جائے گا کہ تم نے کھایا کیا ہے، اخبار چھاپنے کو تیار نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو ابھی بیان کیا گیا، وہ فلم ایکٹر جس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، وہ ہیٹ کرائم ہے. کہنے کی ہمت نہیں ہے کسی میں. میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک جو سوشل میڈیا پہ جو کام ہو رہا، آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس لیے نہیں، اس کی دوسری طرف ایک آندھی وہ لوگ بھی کر رہے ہیں. میں کل لکھنؤ سے آیا، میرے جہاز میں بغل میں ایک میری عمر کے آس پاس کے ایک صاحب بیٹھے تھے. ان کو کہیں سے پتہ لگا کہ شاید میں کبھی سیاسی رہا ہوں، تو انہوں نے بیٹھتے کے ساتھ ہی راہل گاندھی، اندرا گاندھی اور سونیا گاندھی اور جتنے ہیں سب کو برا بھلا کہنا کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کہیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ کم سے کم ہمارے پاس تو آئیے، ہم سے پوچھیے، تو ہم سے انٹریکشن تو کریے. ہم کو تو آپ مکان نہیں دیتے، ہمیں گھر نہیں بلاتے، ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کو دیتے تو ہیں. غازی آباد میں آپ کو میں قصہ بتاتا ہوں. میں نے کہا بتائیے. کہ صاحب ہمارے ایک دوست نے ایک مسلمان عورت کو اپنا ملازم رکھا تھا اور وہ کھانا پکاتی تھی، اور کہنے کہ جب وہ آٹا گونجتی تھی تو اس میں اپنا پیشاب ڈال دیتی تھی. میں نے کہا خدا کا خوف، ڈریے. کہا نہیں صاحب میڈیا میں ہے، دیکھیے آپ، یہ تصور کیجیے آپ. پھر انہوں نے کہا کہ صاحب وہ سنبھل میں ایم پی نے ایسی خطرناک تقریر کری. میں نے کہا بھائی وہاں جو فساد ہوا وہ ایم پی تو میرے ساتھ بنگلور میں تھا پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں، اور میں نے اسے واپس بھیجا، اپنی گاڑی کا انتظام کیا کہ ایئرپورٹ جاؤ وہاں دنگا ہو گیا ہے. کہنے کہ نہیں صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، ایک رات پہلے اس نے. میں نے کہا پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک جلوس گیا، دوسرے دن اس نے گالیاں بکی، وہاں ہنگامہ کیا کہا. ایسا کبھی نہیں ہوا. اس میڈیا سے آپ کو لڑنا ہے جو بیٹھے بیٹھے بناتے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا، اس نے ایک ایسا ذہن تیار کیا ہے کہ وہ گناہ ہو گیا ہے. اب میں اس عمر میں، اپنی آخری عمر میں، مجھے جب یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں دیش دروہی نہیں ہوں، دیش بھکت ہوں، تو مرنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے. اس ملک میں جس نے ہم نے پوری دنیا کو ٹھکرایا، میرے بزرگوں نے اپنے خاندان کو بانٹ دیا، اس سے پوچھا جاتا ہے
کہ تم ہو ہندوستانی، تم ہو دیشبھکت، اور یہ صرف اور صرف رول جو سوشل میڈیا کا ہے. آپ چند لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی لڑ رہے ہیں، ان پہ بھی مقدمے ہیں. میں بھی 2 FIR جھیل چکا ہوں 153 کی. لیکن جب ایک انسان تیار ہو جائے، اور صحافت وہ ہے جیسا ابھی کہا گیا کہ حماس میں اور فلسطین میں جو اس وقت جو صحافی کام کر رہے ہیں، وہ نشانی ہے صحافت کی، وہ نشانی ہے ان لوگوں کی جو دنیا میں آج کے دور میں دکھائی نہیں پڑتی. اور وہی زبان ہم کو اس ملک میں لانی پڑے گی. اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ ملک قسطوں میں مر رہا ہے، یہ مر جائے گا. یہ کہنا غلط ہے کہ ہمارا ملک بہت کامیاب ہے. ہم تو نہیں کہہ سکتے، ہم تو شرم آتی ہے ہم کو کہتے ہوئے. ہم کو کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ملک ہیں. ارے کہاں کے جمہوری ملک ہیں صاحب؟ ہم جب پارلیمنٹ میں تھے تو ہم بولتے تھے، اسپیکر سنتا تھا. اب اسپیکر بولتا ہے اور ہم کو چپ رہنا پڑتا ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں عمران پرتاپ گڑھی، جس دن بولیں گے باہر نکال دیے جائیں گے. یہ پارلیمنٹ ہے. کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ملک ہو گئے. سب ختم ہو گیا ہے. امید صرف آپ لوگوں سے ہے، آپ حضرات سے جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں. صرف آپ کو صرف ہم سے یا اپنی آواز پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سے بڑے بھی لوگ ہیں جو اس طرح کا زہر بول رہے ہیں، انسان کو انسان سے لڑا رہے ہیں، جھوٹی خبریں چھاپتے ہیں اور اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں کچھ اور رہ نہیں گیا ہے. مجھ سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں، اگر میڈیا خاموش ہو گیا اور میڈیا اگر بکنے سے بند ہو گیا اور میڈیا میں اگر قوت آ گئی. یہ جو اخبار ہم خریدتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا پہلا خرید ہے؟ یہ اخبار پہلے ہی سے بک چکا ہوتا ہے، ہم دوبارہ خریدتے ہیں. ہم دوبارہ خریدتے ہیں اس اخبار کو روز، کیونکہ وہ بکا ہوا اخبار ہوتا ہے، وہ پہلے ہی سے بک چکا ہوتا ہے. یہ جو اشتہارات ہوتے ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو خرید چکی ہوتی ہیں. ایسے وقت میں صرف ایک میڈیا بچا ہے. جب آپ مضبوط ہوں گے، وہ جوڈیشری جو سب کچھ کہنے کے بعد حق بات بولتی تو ہے، لیکن جب لکھنے جاتی ہے تو ہاتھ اس کے لرزتے ہیں. لیکن جب میڈیا کا خوف اس کے اوپر آئے گا تو وہ ہاتھ اس کے بھی ختم ہو جائیں گے. وہ ہمت سے کام کرے گا. یہی وجہ ہے جو پولیس یا انتظامیہ ہے اس کو معلوم ہے آج کتنے لوگ جیلوں میں باہر ہیں، کتنے لوگ آج بھی پڑے ہوئے ہیں. اسی شہر میں خالد جو جیل میں ہے، اس کے باپ سے، اس کے گھر والوں سے پوچھئے کیا میڈیا نے ایسی آواز لگائی کہ چلو سڑکوں پر، چلو. اس دہلی کے اندر کبھی 500 آدمی کھڑا ہوا کہ جس آدمی پہ آج تک الزام نہیں ثابت ہوا اس کو تم بیل نہیں دیتے. لیکن ہم کیسے کریں؟ میں اگر بولوں گا تو میری گھر کی دیواریں آواز سن لیں گی، لیکن جب آپ بولیں گے تو دنیا سنے گی. جب آپ بولیں گے تو لوگوں میں سوئے ہوئے لوگوں کے دلوں میں جنبش پیدا ہوگی اور وہ پھر ایک تحریک کی شکل بنے گی. انقلاب لانے کا ذریعہ صرف میڈیا ہے. اگر انقلاب لانا ہے اور ہندوستان کو بچانا ہے اور انسانیت کو محفوظ کرنا ہے اور ظالموں کے ہاتھ کو روکنا ہے اور اس کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہے تو پھر میڈیا ہی ایک رول بچا ہے. اور ملت ٹائمز کو میں مبارکباد اس لیے دیتا ہوں کہ میں برابر ان کے پروگرامز دیکھتا ہوں، ان کی جرأت کو دیکھتا ہوں اور حوصلے کو دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ بہترین موقع ہے اور اللہ آپ کو اور ترقی دے. اور اسی طرح کے جو آنیسٹ میڈیا ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی میڈیا مسلم میڈیا ہو یا ہندو میڈیا ہو یا پھر میڈیا، آنیسٹ میڈیا کی ضرورت ہے. آنیسٹ میڈیا جو ہے اس کی شکل میں ہم کھڑے ہوں. اور میں سمجھتا ہوں آپ نے ایک بڑا کام کیا ہے. یہاں جتنے بھی حضرات ہیں میں سمجھتا ہوں زیادہ تر میڈیا کے ہی لوگ ہیں. ان کو اس بات کا سمجھنا چاہیے اب ملک تمہارے ہاتھ میں ہے.
ہم لوگوں نے اپنی کوتاہیوں اپنی خود غرضیوں کی وجہ سے اپنے ملک کو برباد کر دیا ہے. لیکن اگر میڈیا کے لوگ یہ باور کر دیں، یقینی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ ہریجن اخبار نے ذہنوں کو بدلا تھا، منازعات کے اخبار ہلال البلاغ نے خون میں جوش پیدا کر دیا تھا، پوری ملت کو تیار کر دیا تھا. یہ محمد علی جوہر نے کامریڈ اخبار نے کیا کیا انقلاب کیے تھے. اس ملک کو اگر بچانا ہے تو میڈیا کو بچانا پڑے گا. اگر اس ملک کو نہیں بچایا، یہ کہا گیا ابھی کہ 165-166 مقام پہ ہم ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ باقی کوئی ڈیموکریٹک کنٹری ایسا نہیں ہے جس کے نیچے ہم ہوں. دنیا کے واحد ڈیموکریٹک کنٹری ہم ہیں جس کا 165-166 کے نام پہ چلتا ہے. میں ابھی امریکہ گیا تھا، 15 دن پہلے وہیں تھا. وہاں لوگ مجھ سے پوچھتے تھے اخبار کیوں نہیں بول رہے ہیں. میں نے کہا لکھتے ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی چہنے کو تیار نہیں ہے. اخبارات جو ہیں وہ نکلنا مشکل ہے. ہم لوگوں کو سب کو امید اسی آلٹرنیٹیو میڈیا سے ہے. آپ اس کے ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں، اور وہ سارے حضرات جو یہاں موجود ہیں ان سب کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آنیسٹ میڈیا کی حیثیت سے اس ملک کو بچا لیں. خدا را بچا لیں، نہیں تو اس ملک میں اب کچھ بچا نہیں ہے. اور میرے لیے دردناک پہلو یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسے ملک میں مروں گا جہاں انسان کو انسان مار کر جشن مناتا ہو، جہاں انسان سے انسان مار کر حکومت جی بناتا ہو، جہاں ایک قوم سے نفرت کر کے حاکم بنتا ہو. ایسے ملک کا تصور ہم نے تو نہیں کیا تھا. ہم سمجھتے ہیں صرف اور صرف یہی ایک ذریعہ ہے. اس کے لیے آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. وآخر دعوانا. نیشنل دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں، پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں. نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں.